اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا صلوات بلند آواز سے محمد اور مجمع کولخانیوں میں بھی ہوتے ہیں اور جشن میں بھی ہوتے ہیں. صلوات سے پتہ چلتا ہے کہ مجمع کولخانی والا ہے یا جشن والا ہے. صلی اللہ محمد بآل برکت عزت رحمت دعاؤں کی قبولیت مشکلات کے حل ہونے کے لیے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ محمد و آل محمد پر درود ہے. معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے. چپ جانتے ہو نا جی میں تو سب بیٹھے ہو جی 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں. امام حسین آپ کو سلام. ایک دفعہ مل کے کعبے کی آبادی پر خوش ہو کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد صلی علی محمد وآلہ. یہ وہ مست ملنگوں کی عید ہے کہ جس عید سے نہ سیویوں والی عید مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ بکرے والی عید کر سکتی، کیونکہ وہ والی عیدیں حلالی حرامی سارے مناتے ہیں. یہ والی عید وہ جو دو عیدیں ہیں ایک سیویوں والی چاہے سب ایک بکرے والی اسے حلالی بھی مناتے ہیں حرامی بھی مناتے ہیں. یہ خالصتاً حلالیوں کی عید ہے. اس نمازی کو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں جو کعبے کا جشن نہ منا سکے. آج وہ جشن ہے جس میں میرے بادشاہ کے آنے کی وجہ سے کعبے کی عزت میں اضافہ ہو گیا. یہ وہ جشن ہے جو مصطفیٰ کا جشن ہے، عمران کا جشن ہے، خانہ یزدان کا جشن ہے، اور نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی علی کی ماں اللہ کے گھر کی طرف چل پڑی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں ہوتی اپنے گھر آ جاتی، لیکن وہ اپنے گھر سے اٹھی رحمان کے گھر پہنچی. آپ کی چپ دیکھ کے دو فکریں کہتا ہوں. ام ایمان خانہ ایمان کی طرف چلی، یعنی خوشبو اپنے گلستان کی طرف چلی. 14ویں صدی کے مقصر کے منہ پہ تماچا لگا کہ علی کی ماں کعبے میں آ رہی ہے. پہلے کعبہ تھا، اس میں علی نہیں تھا. جب تک اس میں علی نہیں تھا وہ سجدے کے لائق نہیں ہوا. تیری نماز میں جب تک علی نہ آئے وہ قبولیت کے لائق کیسے ہو؟ وہ گھر سے چلی. ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی. کس طرح بنت اسد تجھ کو گوارا ہوگا؟ یا تو انوار امامت کے اشاروں پہ چلی یا تجھے خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. ایک نشہری مجھے مل گیا خانہ کعبہ میں.
اس نے کہا تم لوگ بڑے اچھل اچھل کے کہتے ہو علی کعبے میں آیا، علی کعبے میں آیا. اس نے کہا اس میں حیران ہونے والی کون سی بات؟ ہر کوئی اپنے گھر میں آتا ہے. کئی بندے پریشان ہیں جشن والے میں. کم از کم چہروں کو مسکراتا ہوا رکھنا. فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ خیرات بانٹتا ہے. آج فقیر کے گھر نہیں، قدیر کے گھر میں علی آیا. حیدری جو علی کے آنے کی خوشی میں نعرہ نہ لگائے، اللہ اسے گنگا کر کے اس دنیا سے اٹھائے. مل کے نعرہ حیدری. جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا، وہ بھی چادر ڈھول سمیت لے کے نکلتا ہے. جن کے پیر کا سکہ عرش میں ہو، جتنا فخر کرے کوئی شیعہ ہو یا سنی، یہ دونوں کی مشترکہ عید ہے. 1400 سال سے لے کے آج تک کوئی بھی بندہ آیا، لوگ اس کی وفات تو منا سکتے ہیں، ولادت نہیں منا سکتے. جو سوئے ہوئے مقدر کو جگائیں. میرا سوال ہے کہ کائنات میں علی کی برابری کا دعویٰ کرنے والے پیر یا مرید اپنا ایک پیر لے کر آئیں جس کا یوم ولادت بھی منائیں. مظفر شاہ جی ولادت اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہو. اس سے زیادہ چپ کر جاؤ. مجھے پاک قرآن کی عزت کی قسم، علی کا دشمن ہوتا ہی وہی ہے جس کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں. کائنات ولادت کسی کی منائے بھی تو کیا منائے؟ کیا بتائیں گے؟ اماں کافر، ابا کافر. یہ اس کا جشن ہے جس کی ابتدا کعبہ ہے. میں نے دنیا کے بڈھوں کو مرتے دیکھا ہے. بڈھے ہو کے یہی کہتے ہیں سارے کام کر لیے، اب اللہ اپنا گھر دکھا دے. مقابلہ علی سے کرتا ہے. تیری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا کا نام کعبہ. تیری انتہا کا نام کعبہ، علی کی ابتدا کا نام کعبہ. کئی بندے شیعہ بھی کہلواتے ہیں، بے غیرت بھی ہو گئے. شیعہ کہلوا کے پھر کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو. میں نے ایک مولوی سے پوچھا علی سے مدد نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ اس نے کہا اللہ جل تعالی و سبحانہ سے. میں نے کہا تیری عقل میں اتنی بات نہیں آئی. فقیر کا کام ہے دستک دینا. گھر سے جو باہر آئے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں. یا تو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو آتا ہوا دکھاؤ، یا تو اللہ کے گھر سے میرے بادشاہ کے علاوہ کسی کو آتا ہوا دکھاؤ. ایک گاؤں کا چھوٹا سا کوئی معمولی زمیندار چودھری ہو اور اس کے گھر کی باہر والی دیوار ٹوٹی ہوئی ہو. بندے باتیں کر کر کے تھکتے نہیں. اتنا پیسہ کیا کرنا ہے؟ باہر سے دیوار ہی ٹھیک نہیں کراتے. ساری کائنات کا مالک اللہ اور اسی کے گھر کی باہر کی دیوار ٹوٹی ہوئی. جنہوں نے دیکھی ہے وہ گواہی دیں گے. میں نے اسے بنتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا. اربوں کی ارب پتی حکومت اربوں ریال خرچ کرتی، اس نشان کو مٹانے کی کوشش کرتی. کوشش کے باوجود اس میں بڑے بڑے انجینئر آتے ہیں. میں نے ایک دن دیکھا بنی ہوئی تھی. 21 دفعہ میں بیت اللہ کا زوار ہوں ذکر حسین کے صدقے میں. 20 دفعہ عمرے پہ گیا، 1 دفعہ حج پہ گیا. عمرے پہ اتنا مزہ نہیں آیا، اس کی میری اتنی بنتی نہیں. 5-6 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. جتنی دفعہ بھی میں عمرے پہ گیا وہ چادر ویسے ہی گری. مزہ آیا حج پہ. کہنے تھا حج پہ ہوتی ہے سعودیوں کی مجبوری، کیونکہ حاجیوں کے پاس ہوتی ہیں کینچیاں. بندے ٹھیک چپ کر گئے. ایک حاجی
دوسرا کینچی، وہ کینچیاں ہوتی ہیں بال شال کاٹنے کے لیے، وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں بیگ کے اندر۔ پاکستانی حاجی افسر کعبے کو چومنے لگے تو وہ چومتے چومتے دائیں بائیں دے، کوئی نہ ہو تو کینچی نکال لو اور غلاف کا ٹکڑا کاٹ دو۔ اندھا بھیک مانگ رہا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے پہلے والے بھی اٹھا لیے، تے نسیا نا جی نسیا۔ اندھے نے کہا حاجی صاحب، وہ بندہ رک گیا، انہوں نے کہا جھوٹیا تو تے آنے میں انا، میں نے کی میں پچھانے، انہوں نے کہا کرتوتا تو۔ کعبے کا غلاف بچانے کے لیے سعودی یہودی پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب، مجبور ہو کر، وقت کم میں بڑی توجہ، مجبور ہو کر وہ غلاف کو اوپر اٹھا دیتے، غلاف کیا اٹھتا ہے، پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ادھر ہے کعبے کا دروازہ، اس جگہ مثال کے طور پر ادھر دروازہ، ادھر ہے رکن یمانی، یہ ہے رکن عراقی، یہ ہے رکن شامی، یہ ہے حجر اسود کی جگہ۔ ایک بغیرت ملا نے لکھا علی کی ماں تو دعا مانگنے گئی تھی، میں نے کہا بے وقوف، مانگنے گئی ہوتی تو دروازے پر کھڑی ہوتی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جس نے مانگنا ہو وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا، مانگنے نہیں گئی تھی، عطا کرنے گئی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی تھی پشت کعبہ پر، پشت کعبہ پر، پشت کعبہ پر، پشت کعبہ پر کھڑی تھی، سامنے غلاف ہے کعبہ جی، وہاں تو بت تھے۔ نیک جگہ پہ نجس چیزیں قبضہ کر لیں تو مالک تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ خالی گلاس ہے جناب علی، اس کی کوئی عزت نہیں، جتنا مہنگا کیوں نہ ہو، اس کی عزت بنے گی جب اس میں پانی آ جائے۔ پتہ چلا باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ جسے نہیں سمجھ آئی وہ پھر سمجھے۔ پتہ کر کعبے کی جو اتنی عزت ہے اس کے اندر کون آیا۔ باقی جسے سمجھ نہیں آئی اسے مثال بدل کے دیتا ہوں، اس کپڑے کو کوئی نہیں چومے گا، اس وقت چوما جائے گا جب اس کے اندر قرآن آ جائے۔ اندر قرآن کیا آیا، باہر سے کپڑا بھی چوما جا رہا ہے۔ پتہ چلا باہر والا چوما جاتا ہے اندر والے کی وجہ سے۔ رجب کا مہینہ ہے، آنکھیں کھول غیرت مند بن کے فیصلہ کر، کعبے کے اندر کون آیا یہ باہر سے چومنے کے لائق ہو گئے۔ پہلے میں سمجھتا تھا دیوار پھٹ گئی، عزت مآب علماء ذاکرین تشریف فرما۔ اس کے بعد میں نے ایک دروازہ دیکھا، سینسر گیٹ۔ اس دروازے کا کمال یہ، باہر تو بہت ہی ہوتا ہے، ہمارے ملتان میں ایک لگا تھا، 1 سال تک بندے صرف دیکھنے جاتے ہیں، اس کے قریب پہنچو تو خود بخود کھل جاتا ہے، بندہ اندر چلا جائے پھر بند ہو جاتا ہے۔ 13 رجب کو یہی کیا کعبے کی دیوار نے۔ اور ویسے یہ بات تو ملا بھی مانتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں نہ ہوتے ہوتے تو علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر، کو گھٹ کر علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر کعبے کی دیوار میں در بنتا کیسے؟ اور ویسے بھی یہ دروازہ تو، یہ دروازے سے کیسے آتا؟ دروازے دیواروں سے آتے ہیں، دروازے سے آتے تو آج مولوی کہتے چابی ہونی ہے، تالا کھول کے آ گئے ہوں گے۔ علی کی ماں پشت کعبہ سے آئی،
दीवार काबा ने अली की मां का इस्तकबाल किया। कायनात की पहली और आखिरी दीवार है जो कभी फूल बनी फिर कली बनी। पहले फूल बनी सरकार, उसके बाद कली बनी। आपकी नजर करता हूं 4 मिसरे दुआ लेने की। पलक झपकने न पाती, पलक झपकने न पाती कि तूर की मानंद तमाम काबे का नक्शा बदल गया होता। जो एक मकाम पे 2 नूर हो गए थे बहम, खुदा का घर जो न होता तो जल गया होता। जो जश्न मनाने आया है रजब का, जिसके चेहरे से पता चल रहा है कि जश्न मनाने आया है, जिसके दिल में खुशी होगी उसके चेहरे पे नजर आएगी। पलक झपकने न पाती कि तूर की मानंद तमाम काबे का नक्शा बदल गया होता। जो एक मकाम पे 2 नूर हो गए थे बहम, खुदा के घर जो न होता तो जल गया होता। एक मकाम पे 2 शहजादे इकट्ठे हुए। 13 रजब को अली की मां काबे में आई। 16 रजब को वो नबी लेने के लिए आया अली को। 16 रजब को अली को लेने वो नबी आया जो कुरान लेने कभी नहीं गया। जिन्होंने कदर की है जनाब ज़हरा तुम सरा दिए। गाजी इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। इस जश्न के सदका तुम्हारे हाथ नजफ की जरी को जाके लगे। जिन्होंने फिक्रा समझा इमाम हुसैन उन्हें सलामत रखे। वो नबी अली को लेने के लिए आया। चौधरी अकरमदार साहब जो कुरान लेने खुद नहीं गया, बाकी जो नबी किताब लेते रहे खुद गए। मूसा तूर पर गया किताब लेने, ईसा मां को सफारशी बना के गया, दाऊद जंगलों में फिरता रहा। मुस्तफा की बारी आई, आवाज कुदरत आई मेरे हबीब। वो नबी इज्जत में छोटे थे, किताब बड़ी थी, वो खुद लेने के लिए आए। लेकिन तेरी इज्जत कुरान से ज्यादा है, तू खुद ना आ, तू आगे आगे चल। तेरा नौकर जबराइल पीछे पीछे आ रहा। तू घर में होगा आयत घर में आएगी, तू मैदान में होगा आयत मैदान में आएगी, तू गार में होगा आयत गार में आएगी, तू घर में होगा आयत घर में आएगी, तू मक्के में होगा आयत मक्के में आएगी, तू मदीने में होगा आयत मदीने में आएगी, तू ताइफ में होगा आयत ताइफ में आएगी। लेकिन जब 13 रजब को काबे में अबू तालिब का बेटा अली आया, आवाज कुदरत आई मोहम्मद कुरान नहीं अली है खुद लेने का। सारों को जज बनाता हूं, फैसला लेता हूं। शम्मा परवाने के पीछे जाती है या परवाना शम्मा के पीछे? परवाना शम्मा के पीछे जाता है। क्या कहने जा अली तेरे? तू काबे में क्या आया कि शम्मा नबूवत खुद तेरे पीछे पीछे आई। पहले इमाम के प्रोटोकॉल में आखिरी नबी तशरीफ लेकर आया। रहले नबूवत पे कुरान इमामत आया। नबूवत रहल बन गई, कुरान इमामत बन गई। निस्फ नूर से मिला। अभी अली की आंखें बंद थी। किबला अल्लामा हामिदा सुल्तानी साहब मेरी तस्दीक फरमाएंगे। अहले सुन्नत आलिम दीन की किताब से पढ़ लो। साहिब तारीख अव्वल फिदा लिखता है अली की आंखें बंद हैं और बंद आंखों से नबी के उठाने के बाद अली की आवाज अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। गाजी तुम्हें सलामत रखे। ये गर्मी कयामत की गर्मी से बचाएगी, क्योंकि अली का जश्न है। जो आंखें खोलेगा उसका मुकद्दर खुलेगा, जो खुश होगा सारा साल खुश रहेगा। अहले सुन्नत आलिम दीन कहते हैं मेरा कलम चकरा रहा है, मैं लिखूं तो क्या लिखूं, 3 दिन का बच्चा है, आंखें अभी खोली नहीं, मुहम्मद आए हैं, खाली खुशबू सूंघी है, खुशबू सूंघ के रसूल अल्लाह कह के अली का सलाम करना इस बात की दलील है कि ये दोनों पहले कहीं इकट्ठे रह चुके हैं। अगर ये पहले इकट्ठे न रहे होते तो अली मुस्तफा को पहचानता कैसे? पहचानता कैसे? काबे से आया क्यों? हर
چیز، میری ساری تقریر بھول جاؤں، یہ فکرہ یاد رہے، ہر چیز اللہ نے مصطفیٰ کو بغیر مانگے دی ہے سوائے علی کے۔ اللہ نے علی دینے سے پہلے شرط رکھی، مانگے گا تو دوں گا۔ ایک دن خود مصطفیٰ سے کہا کل مانگ، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جو شیعہ بیٹھے ہو میری طرف دیکھنا، نجف کیا عرش سے پڑھ کے کوئی آ جائے اور علی کی مدد کے خلاف بھونکے، اس کی اطاعت کرنے والا بھی حرامی ہے۔ میرے سر پہ اللہ کا قرآن رکھ، یہ کیمرے کی آنکھیں، کئی بندے ویڈیو بنا رہے، مجلس کے بعد قرآن جشن کے بعد کوئی آنا چاہے میں انتظار کروں، قرآن کے حاشیے پہ لکھوائے، میرا فکرہ غلط ہو میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ محمد مصطفیٰ نے، مظفر شاہ جی، علامہ حامد سلطانی صاحب، قبلہ رضا تھنوی صاحب، بھائی عباس تھنوی صاحب، نقوی صاحب قبلہ، چودھری اکرم طاہر صاحب، ڈاکٹر صاحب، مجھے روضہ رسول کی عزت کی قسم، میں غلط کہوں، رسول مجھے اپنا امتی نہ مانے، حسین مجھے اپنا عزادار نہ مانے، علی مجھے اپنا شیعہ نہ مانے، محمد نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، زبردست مددگار عطا فرماؤ۔ میں شاہ صاحب سے کہوں کہ مجھے گلاس دیں، آپ نہ دیں، آپ دیں، ہاتھ سے نہ دیں، آپ دیں، غازی تیری زندگی کرے، آپ کے ہاتھ سے میں نہیں لوں گا، آپ دیں۔ تو مر گیا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا تو اللہ کا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ دکھا۔ اللہ بھائی عزت کروڑ گنا عزت، علی حق، علی حق، علی حق۔